السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شیء قدیر۔ ناظرین کرام، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک اور مقدس مہینے کو کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج میں سرکار ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امام محمد بن عمر واقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں ہیں، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 2000 سال کا فاصلہ ہو گیا۔ حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال کا فاصلہ، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ۔ حالانکہ امام علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی نے حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہ وقفہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 3337 سال بعد پیدا ہوئے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 7 آباء و اجداد ہیں، ان کے سال معلوم نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1500 سال کا فاصلہ ہے، 1500 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا کے درمیان، حضرت عیسیٰ اور ہمارے حضور کے درمیان 600 سال کا عرصہ ہے۔ اس درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ حضرت امام عینی نے لکھا ہے، اقوال بہت سارے ہیں مگر زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ کم و بیش 200 سال کی عمر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور آپ حبروم کے مقام غرہ پر مدفون ہوئے، اور وہ جگہ مدینۃ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، اور متعدد واقعات قرآن مقدس میں بھی موجود ہیں۔ ایک واقعہ میں آج سنانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، مشہور و معروف واقعہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بہت سی مرتبہ اہل کفر کے سامنے توحید کے ڈنکے بجائے اور توحید کے لیے مناظرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اپنی قوم سے مناظرہ کرتے وقت جب اپنی قوم کو لاجواب کر دیا اور اہل کفر کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں بچی، وہ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دلائل سے لاجواب ہو گئے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ حرقوہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو۔ سرکار ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم نمرود نے، جو اس وقت دنیا کا بادشاہ تھا، اور جناب شہر بابل اس کا دارالحکومت پایہ تخت تھا، اس کی راجدھانی تھی۔ یہ مسئلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کے پاس پہنچا، اور نمرود سے لوگوں نے شکایت کی۔ نتیجتاً یہ ہوا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے جھوٹے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ یہ اعلان شاہی اعلان ہو گیا، اور نمرود اور اس کے کارندوں نے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ تیار کرنا شروع کر دیا۔ امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ نمرود اور اس کے کارندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گھر میں قید کر دیا، پھر ایک بلند پہاڑ کے دامن میں قلعہ بنایا، بہت اونچا پہاڑ، اور اس پہاڑ کے نیچے پہاڑ کے دامن میں جو ہے وہ وادی کے اندر ایک بہت اونچا قلعہ بنایا۔ بتایا گیا کہ 60 زرہ یعنی کم و بیش 90 فٹ کی دیواریں بنائیں۔ بادشاہ نے لوگوں میں اعلان عام کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرو، اور اس کام میں کوئی بھی بچہ یا بوڑھا کوتاہی نہ کرے، جو اس کام میں شریک نہیں ہوگا اس کو بھی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تمام لوگ لکڑیاں جمع کرنے لگے، تمام لوگ لکڑیاں خچر پر لاد لاد کر لانے لگے۔ حالات یہاں تک پہنچے جناب، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے خلیل کو جلانے کے لیے انسانوں نے اتنی کوشش کی معاذ اللہ رب العالمین کہ عورتیں منت مانتی تھیں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں ابراہیم کو جلانے والی آگ میں بھی جا کے لکڑی ڈالوں گی، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں بھی ابراہیم کے لیے آگ تیار کروں گی، اور اس میں جا کر جو آگ تیار ہو رہی اس میں جا کر مدد کروں گی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے عورتوں نے منتیں مانی، اور منتیں پوری کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کر کے اس دیوار کے اندر ڈالی جانے لگی۔ لوگ سوت کاٹتے، چرخہ چلاتے، دوسرے کام کرتے، اور جو پیسے آتے اس سے لکڑیاں خریدتے۔ کوئی جنگل سے لکڑی لے کر آتا اور اس دیوار کے اندر، اس چار دیواری کے اندر لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے۔ ادھر سرکاری کارندے جتنے تھے وہ بھی خچروں پر وغیرہ پر سامان لاد کے لاتے، لکڑیاں چار دیواری کے اندر ڈالتے تھے۔ کم و بیش 40 دن کے اندر ان لوگوں نے اس جگہ کو لکڑیوں سے پر کر دیا، بھر دیا۔ پھر اس کے بعد 40 دن کم و بیش گزر گئے، جب لکڑی چار دیواری کے اندر لکڑی ہو گئی، اور 90 فٹ کی اونچی دیواریں اور اس چار دیواری کے اندر لکڑیاں ہی لکڑیاں جمع ہو گئیں۔ اب انہوں نے چار دیواری کے اندر آنے جانے کا راستہ بند کر دیا۔ پھر انہوں نے اس پہ تیل چھڑک کر آگ لگا دی، اور لکڑیاں جلتی رہیں یہاں تک دہکنے لگی کہ اس میں شعلے بھڑکنے لگے، اور اس کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے اوپر سے فضا میں بھی کوئی پرندہ گزر جاتا تو جل جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اس قلعے کے لیے ایک بہت بلند جگہ پر منجنیق منتخب کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے آگ دہکا لی تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کریں، اور ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں کیسے ڈالیں گے جب یہاں کوئی پرندہ بھی اس کے قریب آسمان کی طرف سے بھی نہیں جا سکتا۔ تو پھر ابلیس ایک روایت کے مطابق بڑائی بن کر، نجار بن کر آیا، اور اس نے یہ منجنیق بنائی۔ یعنی آپ منجنیق کو سمجھ لیں گلیل، کوئی چیز رکھ کر دور تک پھینکے جانے کے لیے جو چیز کام آتی ہے اس کو منجنیق کہتے ہیں۔ جیسے گلیل میں ربڑ میں پتھر رکھ کر دور تک پھینکا جا سکتا ہے، تو اس نوعیت کی وہ منجنیق تھی۔ ابلیس نے آ کر یہ چیز تیار کرائی تھی، اور ان کو عقل دی تھی کہ بھائی اس طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو منجنیق میں ڈال کر، اور پھر تم جو ہے وہ آگ میں ان کو پھینک دینا، چونکہ تم قریب نہیں جا سکتے اس لیے اس کے ذریعے پھینک دینا۔ بہرحال منجنیق کو نصب کر دیا گیا، گاڑ دیا گیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں رکھ دیا گیا۔ فرشتوں کی جماعت چیخ پڑی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ تیرا محبوب بندہ ہے، یہ تیرا ابراہیم خلیل ہے، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجازت مرحمت فرما کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ہاں بے شک میری طرف سے تم سب کو اجازت ہے، لیکن اگر ابراہیم مدد کے لیے تمہیں بلائے تبھی جانا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کسی فرشتے کو پکارا ہی نہیں، اور کسی فرشتے کو پکارنا تو دور کی بات، جبریل امین بھی جب ان کے پاس آئے، اللہ اکبر کبیرہ، اور حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اما الیک فلا، مگر تجھ سے تیری طرف مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا اچھا پھر اللہ سے دعا کر لیں، جس کی طرف حاجت ہے اسی سے مانگ لیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، جانتا ہے وہ رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ اب یہاں ایک سوال میں چلتے چلتے بیان کر دوں کہ حالات لوگوں کے یہ ہیں کہ اس پر عوام اہل سنت کو لوگ پریشان کرتے ہیں، اور پریشان کر کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وسیلہ نہیں پکڑا، اس لیے وسیلہ لینا جائز نہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ سوال ذہن میں آ گیا
اور عقل کے ماروں کو جواب دینے کے لیے یہ میں نے اس چیز کا ذکر کر دیا۔ سب سے پہلا اس کا جواب تو یہ ہے جناب کہ یہ جو موقع تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا موقع تھا۔ وہ کیا دعا کرتے کہ اللہ مجھے آگ میں مت ڈال، تو یہ تو امتحان کے بالکل امتحان سے بھاگنے والی بات ہو گئی۔ پہلی بات تو امتحان تھا، اس لیے انہوں نے سوال نہیں کیا، وسیلہ نہیں بنایا، اور دوسری بات کہ وسیلہ اعلیٰ چیز کو بنایا جاتا ہے، یعنی چھوٹی چیز بلند چیز کو، ادنا چیز اعلیٰ چیز کو وسیلہ بناتی ہے، ادنا ذات اعلیٰ ذات کو وسیلہ بناتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام خود افضل و اعلیٰ ہے جناب جبریل امین سے، تو پھر وہ جبریل امین کو وسیلہ بنائیں گے کیوں؟ اللہ رب العزت تک اپنی اس حالت کو بیان کرنے کے لیے نہیں، اسی لیے جناب جبریل علیہ السلام کو منع کر دیا۔ تیسری بات اور خاص بات، اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ انتہائی زیادہ توکل کے مقام پر جلوہ فرما تھے، ورنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تو دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو اگر آپ یہ دلیل بناتے ہیں کہ جبریل سے مدد نہیں لی، اور تو یہ بھی تو دلیل بنا لیجئے معاذ اللہ کہ حضرت ابراہیم خلیل نے تو دعا بھی نہیں کی، تو پھر دعا بھی کرنا جائز نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال بتانا یہاں مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہاں مقام توکل اور بہت اعلیٰ توکل پر فائز تھے، اور وہ امتحان کی منزلیں تھیں، اور جناب جبریل سے خود افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے جناب والا مدد کے لیے حضرت جبریل امین سے یہ کہا اما الیک فلا، کہ صاحب مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں محب ہوں، میں جانوں، میرا محبوب جانے، میں ایک عبادت کرنے والا ہوں پوری زمین پر اس کی، وہ اکیلا رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، پوری زمین پر میرے سوا کوئی عابد نہیں ہے، کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اس لیے میں جانوں اور وہ جانے۔ حضرت جبریل امین کو جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے منع فرما دیا۔ فرشتے نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں وہ ہم سے مدد نہیں لے رہے، تو فرشتوں نے کیا کیا، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا جانا تھا نا آگ کے اندر، اس منجنیق کو فرشتوں نے پکڑ لیا۔ اب جب فرشتوں نے اس منجنیق کو پکڑ لیا، کل تک اس منجنیق کو وہ ٹرائی کرتے تھے تو بالکل صحیح تھی، آج جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے کی بات آئی تو وہ منجنیق ٹھہر گئی اور مشین کام نہیں کر رہی۔ یہ حالت نمرودیوں نے دیکھی تو پھر ان کی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں آخر کیا ہو گیا، کل تک تو یہ مشین ٹھیک کام کر رہی تھی، آج یہ منجنیق کام نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ پھر آخر شیخ نجد آیا۔ حیرت کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ جب ابلیس آیا اور ابلیس نے آ کر جناب والا حالات کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ابلیس نے کہا عورتیں بلوائی جائیں، 10 عورتیں بلوائی گئیں۔ عورتیں بلوائی جانے کے بعد ابلیس نے، بوڑھے کی شکل میں ابلیس آیا تھا، اس نے کہا ان عورتوں سے کہو اپنے سر کھول دیں۔ اللہ اکبر، ان عورتوں نے اپنے سر ننگے کر دیے۔ جیسے ہی عورتوں نے سر ننگے کیے، اللہ اکبر کبیرہ، روح البیان کے مصنف لکھتے ہیں کہ وہ منجنیق چل گیا، وہ مشین چل گئی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ منجنیق کو فرشتوں نے پکڑ رکھا تھا، اور فرشتے غیر محرم کے کھلے بال کو نہیں دیکھتے، غیر محرم کے کھلے بالوں کو تو جنات دیکھتے ہیں، نیکوں کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ان لوگوں نے آگ میں ڈالا۔ فرشتوں نے بڑی کوشش کی بچانے کی، مگر انہوں نے فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ جبریل امین آئے، مگر انہوں نے بھی جناب جبریل کو بھی واپس کر دیا، اور اجازت فرشتے مانگتے رہے، قدرت نے مدد کرنے کی اجازت تو دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر ابراہیم تمہیں مدد کے لیے پکارے تو تم ضرور اس کی مدد کرنا۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب منجنیق میں رکھ دیا گیا اور پھینکا جانے لگا آگ کی طرف، حضرت ابراہیم نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا اے اللہ، تو آسمان پر واحد ہے اور میں زمین میں ایک ہوں۔ اللہ اکبر، اس زمین میں میرے سوا کوئی تیرا عبادت کرنے والا نہیں ہے، ساری کائنات میں تو اکیلا ہے، اور میں زمین پر اکیلا تیری عبادت کرنے والا ہوں، میرے سوا اس روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جملے تھے، اور یہ جملہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب کے دربار میں کہا اس وقت جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ آپ کی عمر 16 سال کی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر 26 سال کی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے
روایت میں آتا ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت حضرت ابراہیم کی زبان پر یہ جملے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے، قدرت نے فرمایا، قرآن مقدس میں موجود ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 69، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہوتی تو اس کی ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا۔ دیکھیں، اللہ اگر صرف اتنا فرماتا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو پھر ٹھنڈک اتنی زیادہ ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم کو نقصان دیتی، مگر قدرت کا جملہ یہ بردہ کے ساتھ سلامہ بھی فرمایا کہ ایسی ٹھنڈی ہونا کہ وہ ابراہیم کے لیے نقصان نہ ہو بلکہ ابراہیم کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہو۔ کس طریقے سے وہ ٹھنڈی ہوئی اس میں بہت سارے اقوال موجود ہیں، لیکن جناب مختصر سی بات عرض یہ کروں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر اس آگ نے اثر نہیں کیا۔ قدرت نے میٹھے پانی کا چشمہ اور قسم قسم کے پھول ان کے لیے وہاں تیار فرما دیے۔ اس آگ نے حضرت ابراہیم کی بیڑیوں کو، زنجیروں کو، رسیوں کو تو جلایا مگر ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے تک کو نہیں جلایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے اچھے وہ دن تھے جو آگ میں گزرے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام ابن اسحاق نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سائے کے فرشتے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، سائے کا فرشتہ، اور وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آپ کا دل بہلاتا رہا۔ دیکھیں آپ، محبوب ایسے ہوتے ہیں، جبریل امین آئے، جنتی لباس پہنایا اور جناب ریشم کی قالین بچھائی اور جناب فرمایا، جناب جبریل امین نے، اللہ فرماتا ہے کہ تم پر سلام ہو، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہمارے محبوبین پر آگ کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہاں تشریف فرما ہے، جنتی قمیص ان کے لیے جنت سے آیا ہے، اور ایک سائے کا فرشتہ جو ان کا ہم شکل تھا وہ سرکار ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے بیٹھا ہے اور اللہ کا خلیل باتیں کر رہا ہے۔ کس آگ میں، جس آگ کو جناب 40 دن سے تیار کیا گیا، دہکایا گیا، منجنیق کے ذریعے ابراہیم خلیل کو اس میں ڈالا گیا، مگر نمرودیوں نے دیکھا کہ ابراہیم پر تو کچھ اثر نہیں ہوا۔ بہت سارے اقوال ہیں مگر میں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا ضرور کہتا ہوں، نمرود نے چلا کر کہا اے ابراہیم تمہارا جادو تو آگ پر بھی چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے برجستہ کہا یہ ابراہیم کا جادو نہیں ہے، یہ ابراہیم کے رب کا فضل و کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم کیا تم آگ سے باہر بھی آ سکتے ہو یا وہیں بیٹھ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں باہر بھی الحمدللہ آ سکتا ہوں۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم تو پھر باہر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باہر کی طرف قدم رکھا، آگ پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ باہر کی طرف تشریف لے آئے، باہر آ گئے، اور باہر آنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے نمرود کی کچھ گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے درمیان اس نے یہ کہا تمہارا جادو تو آگ پر چل گیا، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے پاس تمہارا ہم شکل بیٹھا تھا وہ کون تھا؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اے نمرود، وہ اللہ پاک نے سائے کا فرشتہ بھیجا تھا اور وہ میرا دل بہلانے کے لیے میرے پاس بیٹھتا تھا تاکہ مجھے اس چار دیواری کے اندر کسی قسم کی وحشت محسوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اتنا اس نے نمرود نے سنا۔ نمرود نے کہا میں نے آپ کے رب کے نزدیک آپ کی عزت اور آپ کا مقام دیکھ لیا ہے، میں اس کا تقرب یعنی تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے 4000 جانور ذبح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود تیری قربانی برباد کر دی جائے گی اگر تو ایمان نہیں لاتا۔ آخرکار نمرود ایمان تو نہیں لایا مگر اس نے قربانی کی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پھر اس طریقے کے معاملات سے وہ دور رہنے لگ گیا۔ انشاءاللہ الرحمن اگلی بار جب ویڈیو بنے گا تو میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اور نمرود کا وہ مناظرہ بیان کروں گا انشاءاللہ، جس میں نمرود نے کہا تھا کہ میں موت بھی دے سکتا ہوں اور میں زندگی بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر سرکار ابراہیم خلیل اللہ کے والے سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔
اور ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں خوب اچھے سے اچھا عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، استغفار کریں، فقیر کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔